إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ انہیں کسی مصیبت میں کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا تو وہ یہ کہتے فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا کہ اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا جب ہماری طرف سے کتاب ہدا اور رسول ہدا تشریف لائے تو قالوا لولا اوتیا، کہنے لگے
ان کو وہ کیوں معجزات نہیں دیے گئے مثل ما اوتی موسیٰ، جس طرح کے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس سے پہلے جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے انہیں جھٹلایا نہیں گیا؟ قالوا سحران تظاہرا، بلکہ وہ معجزات دیکھ کر انہوں نے کہا یہ تو دونوں بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ تظاہرا، انہوں نے میری ریاست کو ختم کرنے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ قالوا انا بکل کافرون، اور کہنے لگے یہ ہمیں جتنے بھی معجزات دکھائے ہم ان تمام شعبدہ بازیوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل و شعور اور فطرت سلیم، دو نہایت قیمتی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان ان دونوں قیمتی خوبیوں سے کام لے تو بڑی آسانی کے ساتھ اخلاقی برائیاں اور عقائد کی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اخلاقی برائی آپ کوئی بھی لے لیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، وعدہ خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے، پھر اس کے علاوہ بدکاری ہے۔ اب آپ ان میں سے کوئی بھی برائی دیکھ لیں، مثلا ہم غیبت کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ میری کوئی غیبت کرے؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، پتہ ہے یہ برائی ہے، اس لیے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی غیبت ہے کرے۔ اسی طرح بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے، کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ مجھ پر کوئی جھوٹا الزام لگائے؟ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں نا، یہ انسان عقل و شعور کی بنیاد پر پہچانتا ہے۔ اسی طرح آپ عقیدے کی برائیاں دیکھ لیں، مثال کے طور پہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، سب دنیا مانتی ہے۔ مثلا یہ عصا ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ عصا خود بن گیا؟ سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ چھوٹی سی چیز کا کوئی بنانے والا ہے اور خود یہ وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ اتنا بڑا نظام کائنات جو ہے یہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو یعنی یہ عقیدے کی برائیاں اور اخلاقی برائیاں ہر انسان عقل و شعور کی مدد سے پہچان سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زر پرستی، ہٹ دھرمی، خواہش پرستی، نفس پرستی، ہم ان کی وجہ سے ان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم نے انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا ہے، اور اگر ہم نبی کو نہ بھیجتے اور ان کی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے، ان کے عقیدے کی برائیوں کی وجہ سے، یا دیگر جو برائیاں ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کو اگر تباہ و برباد کر دیتے تو یہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے عقل و شعور سے نوازا ہے ان کو۔
لیکن پھر بھی ہم نے ان کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، اور ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہم نے کسی قوم کو اس وقت تک تباہ و برباد نہیں کیا جب تک اس قوم نے اپنے رسول کی من حیث القوم مخالفت نہیں کی۔ تو پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی عذاب آ جاتا اور یہ کہتے کہ یا اللہ تو نے تو رسول بھیجا ہی نہیں ہماری طرف، ہمیں تو کسی نے بتلایا ہی نہیں کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یا اللہ اگر تو بھیجتا نا تو پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم اس پر ایمان لانے والے بن جاتے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی احسان کیا، فلما جاءہم الحق من عندنا، ہم نے ان پر یہ احسان کیا، خاص کر عرب والوں پر یہ احسان کیا کہ ہم نے ان کے پاس رسول حق، رسول ہدا اور کتاب ہدا بھیجی تاکہ ان کو خبردار کیا جائے کہ دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو اگر اس سے بات نہ آئے تو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اچھا اس آیت کے اندر ایک اور بات کی بھی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مخالفت کا سامنا تھا، وہ تھی قریش کی۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے بڑے عمدہ ترین افراد معاون و مددگار مل گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی دو گروہ مخالفت کے لیے بھی نئے پیدا ہو گئے۔ ان میں ایک منافقین کا گروہ اور دوسرا ہٹ دھرم یہودیوں کا گروہ۔ اب یہ جو یہودیوں کا گروہ تھا نا، انہوں نے قریش کے ساتھ راہ و رسم بڑھائی۔ اب انہوں نے قریش سے کہا کہ یہ کہو کہ اگر یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر ان سے یہ کہو کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، بھائی ہمارے نبی جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو تو یہ معجزات دیے گئے تھے، ان کو تو کوئی معجزہ ہی نہیں ایسا دیا گیا، تو ان کو کہو کہ یہ بھی اسی طرح کے معجزات ہمیں دکھائیں، تب ہم ان کو نبی مانیں گے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی آدمی مطالبہ کرتا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حریص تھے اس بات پر کہ یہ کسی طرح بھی ایمان لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ سے درخواست کی ہوگی کہ یا اللہ چلو یہ اگر اس طرح ایمان لے آتے ہیں تو ایسے ہی صحیح، لیکن اللہ نے کیا فرمایا آگے سے، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے پوچھو اور ان قریش سے بھی پوچھو کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر جو تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تو سچے نبی تھے، بقول تمہارے تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، تو پھر یہودیوں تم یہ بتاؤ کیا فرعون اور آل فرعون یہ معجزات دیکھ کر مومن بن گئے تھے؟ کیا انہوں نے انکار نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا؟ اور قریش سے بھی اللہ مخاطب ہے
قریش سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بقول تمہارے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی حق تھے، تو پھر یہ تم بتاؤ، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیوں نہیں کیا؟ چونکہ قریش جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو، یہودیوں کی سنی سنائی بات سے یہ کہتے ہو کہ بھی تم بھی اسی طرح کے معجزات دکھاؤ جس طرح کے معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ بتاؤ پھر۔ بلکہ فرمایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جن کو معجزات دکھائے تھے نا، فرعون اور آل فرعون کو، انہوں نے تو آگے سے کہا قالوا سحران، انہوں نے تو آگے سے یہ کہا یہ تو ماہر جادوگر ہے۔ یہ مصدر ہے اور مصدر عموماً مبالغے کا فائدہ دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ماہر جادوگر ہے۔ تظاہرا، انہوں نے گٹھ چوڑ کر لیا ہے۔ فرعون نے باقاعدہ ایک دوسری جگہ پر یہ واضح طور پر بھی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں کی حکمران قوم ہے ان کو مصر سے نکال دیا جائے اور اس زمین کے یہ وارث بن جائے۔ اور آگے کہا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، کہنے لگے بھی یہ تو چند ایک معجزات ہیں نا، جتنے بھی ہمیں یہ معجزات دکھائے جائیں ہم ان کا انکار کریں گے، ہم مانیں گے نہیں، ہم ان کو معجزات کہیں گے ہی نہیں، ہم تو کہیں گے معاذ اللہ یہ جادوگری کی شعبدہ بازیاں ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا۔ اب آگے پھر ایک اور اللہ کی طرف سے جواب آیا قریش کو کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دو کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ جب تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے معجزات، تو پھر تم نے تسلیم کر لیا کہ ان کی جو کتاب ہے وہ ہدایت والی کتاب ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ تورات سے بڑھ کر ہدایت والی کتاب ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو میں تمہاری طرف سے کوئی ہٹ درب نہیں ہوں، تم ایسا کرو اگر تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب تمہارے پاس ہے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہے تو تم مجھے دکھاؤ، اس میں جو لکھا ہوگا فاتبع، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ ان کنتم صادقین، چونکہ تورات کے اندر بھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پشین گوئی کی گئی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ اور کتاب بتا دو کوئی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، جو انسانوں کی رہنمائی کرتی ہو، تو میں اس کتاب کو مان لوں گا۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ چیلنج ہرگز قبول نہیں کریں گے، یہ آپ کا چیلنج ہے قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا اگر یہ آپ کا چیلنج قبول نہ کریں تو فَاعْلَمْ، جان لو انما یتبعون اہواءہم، یہ لوگ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل کچھ نہیں، بس جو ان کے من میں آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں ہدایت کی راہ کا سب سے بھاری پتھر جو ہے نا وہ ضد، ہٹ درمی، غرور اور زر پرستی ہے، یہ ہدایت کے راستے کے بڑے بھاری پتھر ہیں۔ جن میں یہ چیزیں پائی جائیں ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی بھی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اللہ کی ہدایت کے علاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ بندہ تو سب سے بڑھ کر گمراہ ہے۔ اب ظاہر ہے
جو گمراہی کو انتہا کو پہنچ چکے ہیں ان کو رب ذوالجلال کیوں کر ہدایت دے گا؟ ہدایت کے لیے تو اللہ نے کتاب بھیج دی، اپنا رسول بھیج دیا۔ جب وہ ہٹ درمی کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر اس نہ نبی کو مانتے ہیں نہ کتاب کو مانتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑھ کر گمراہ ہوئے۔ اب رب ذوالجلال ان کو زبردستی تو مومن یا مسلم بنانے والا نہیں، اس لیے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جو ہے وہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو خود اپنے آپ پہ ظلم کر لے، راستہ دکھایا ہے لیکن راستہ دکھانے کے باوجود وہ راستے پہ نہیں چل رہا تو رب ذوالجلال اس کو پھر زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ جس کی ایک سادہ سی مثال ہم بھی اپنی زبان میں دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کی آنکھیں ہیں، وہ جا رہا ہے، گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا گر جاتا ہے تو ہر بندہ اس کو یہ کہتا ہے بھی تو اندھا ہے، کیوں نہیں؟ یہی کہتے ہیں نا بھی تو اندھا ہے، بھائی آنکھیں تو تجھے اللہ نے دی ہے، تو آنکھوں کے باوجود گٹر میں گر رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ یہاں ہے کہ جب اللہ نے رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی، اب وہ دل کے جو اندھے ہیں ان کو کس طرح ہدایت دی جائے؟ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک بڑے گروہ کی مذمت فرمائی، وہاں چند لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے صحت میں۔ کچھ یہودی لوگ ایسے بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جیسی بھی تورات تھی ان کے پاس، اس پر وہ ایمان رکھتے تھے اور عمل پیرا تھے۔ اور یہ جو لوگ تھے نا، جو تورات پر ایمان رکھتے تھے اور عمل پیرا تھے، یہ لوگ نیت، ان کی نیتوں میں خلوص تھا۔ تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، بھلے ان کا تعلق نصارہ سے تھا، بھلے ان کا تعلق یہود سے تھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اس سے پہلے، وہ اس سے پہلے بھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے کہ تورات کے اندر یہ موجود تھا کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ پہلے ایمان رکھتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی گئی، قرآن مجید کو پڑھا گیا تو انہوں نے فوراً کہا آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو لوگ خلوص نیت سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، رب ذوالجلال اسے ضرور ہدایت دیتا ہے، اور جو ضدی اور ہر دھرم ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ فرمایا انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ رسول اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے سچے ہیں، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں اور اللہ کی کتاب بھی سچی ہے، اور ہم تو اس رسول کی آمد سے پہلے، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے اسے تسلیم کرتے تھے۔ اور ایسا تھا، اور وہ جو لوگ تھے نا جو اس کی حقانیت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو 2 گنا اجر ملے گا۔ ان کو کتنا اجر ملے گا؟ 2 گنا۔ 2 گنا کس طرح؟ ایک تو فرمایا بما صبروا، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ جب وہ مسلمان ہوئے نا تو ان کی جو ان کے ہم عقیدہ تھے، مثلا جو دیگر یہودی تھے، ان کو کہنے لگے کہ تم غدار ہو، تم تو پہلے ہی غدار تھے،
آخری بات سنا کے ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے۔ ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا تھا جو خلوص نیت سے تورات پر عمل کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ایمان کا اعلان کرنے سے پہلے یہود سے میرے بارے میں رائے لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بتاؤ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جی وہ تو بڑا شریف آدمی ہے، بڑا صاحب علم ہے، بڑا صاحب بصیرت ہے، اس کا تو خاندان ہی بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا گیا۔ آپ نے فرمایا بھی اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر ان کو طلب کیا گیا، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہی جو چند منٹ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام تو بڑا صاحب بصیرت ہے، بڑا علم والا ہے، وہی بدبخت فوراً کہنے لگے یہ تو غدار ہے، یہ تو ایسا کرتے تھے، یہ تو ویسا کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں دیتے تھے، وہ ان کے لعن طعن کو برداشت کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے لیے 2 گنا اجر رکھا، ایک تورات پر عمل کرنے کا، ثابت قدم رہنے کا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان کو لعن طعن کا سامنا کرنا پڑا پھر اس کا جواب انہوں نے لعن طعن سے نہیں دیا بلکہ اچھے طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک برائی کا جواب جو ہے وہ برائی سے دینے کی بجائے اچھائی سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔